الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صلوات محمد۔ آج سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ ارشاد الہی کہ صاحبان ایمان، اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پوری طرح سے دین کے اندر آ جاؤ، دین کے کور میں آ جاؤ۔ ہر دشمن تمہارا پیچھا چھوڑ سکتا ہے مگر شیطان مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس سے ہوشیار رہو، اس کے بہکانے میں نہ ہو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اسی آیت کریمہ کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں ان کو دوسرے الفاظ میں آج مجھے ریوائز بھی کرنا ہے، اور کچھ مزید باتیں جو ضروری ہیں اس کے بغیر موضوع مکمل نہیں ہوگا، پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اہل سنت حضرات کی بڑی تعداد، اللہ کا شکر ہے کہ ان مجلسوں کو سن رہی ہے، سڑکوں میں بیٹھے بیچارے سن رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا شیعہ حضرات سے بھی اور سنی حضرات سے بھی کہ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں اور ہمارے مرجع کا جو فتویٰ ہے اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں، تو اب شیعہ حضرات کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے علماء اور لیڈرز کے سامنے جا کر وضاحت سے عرض کر دیں کہ ہم کو لڑنا نہیں ہے، ہم کو مل کے رہنا ہے۔ اور سنی حضرات جو وہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کر کہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسی پالیسی چاک آؤٹ کریں کہ جس سے ہم میں اتحاد رہے، لڑائی نہ ہونے پائے۔ میں سنی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، قرآن تقریباً مجھے یاد ہے، قرآن میں ایک آیت نہیں بتائی جا سکتی ہے 6666 آیتوں میں جہاں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہو کہ آپس میں لڑو۔ ہے ہی نہیں ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ کہ آپس میں لڑو۔ یہ ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ الحجرات کی 9ویں اور 10ویں یہ آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوة، غور کیجیے گا، مسلمانوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے، بس صرف ایک رشتہ ہے۔ انما حرف حصر ہے بھائی، مولانا کمل صاحب اوپر دیکھیے، انما حرف حصر ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس ایک رشتہ ہے، اور بس ایک رشتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے۔ کبھی اگر کچھ چپخلیش ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرا دو، میل کرا دو۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بڑا اہم ٹکڑا ہے۔ میں بغیر دیکھے کوئی بات آپ کے سامنے کہتا نہیں ہوں۔ رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے، مولانا صاحب آپ فرمائیے میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر، رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے، سن لو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو مجھے بھی اپنی بخشش کی امید نہیں ہے۔ کسی کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی رحمت نہ ہو۔ یہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ آپس میں مل کر رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سنی انکار کریں گے اس سے، شیعہ انکار کریں گے اس سے، اور اللہ کی رحمت آپ سے مڑ جائے تو پھر آپ صرف زحمتوں میں رہیں گے، جو آج ہو رہا ہے۔ ہر طرف ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہر طرف ہماری رسوائی ہو رہی ہے،
ہر طرف ہمارا خون بہہ رہا ہے. یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپس میں لڑنے کی، بس سے زیادہ کچھ مجھے عرض کرنے کا موقع نہیں، بھی بہت سی باتیں مجھے عرض کرنا ہے. تو میری گزارش ہے معتمانہ آپ حضرات، کیا فائدہ ہے ایک دوسرے کا خون بہانے سے؟ کیا فائدہ ہے ایک دوسرے کی دکانیں توڑنے سے؟ کیا فائدہ جیل میں جانے سے؟ اس سے آپ ذلیل ہوتے ہیں، سنی بھی ذلیل ہوتے ہیں، آپ بھی ذلیل ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور مومن کبھی ذلیل نہیں ہوگا جب تک وہ مومن رہے گا. اس لیے آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے آپ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں. آج کتنا اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمان بڑے لڑاکا ہیں، یہ کسی سے مل کے نہیں رہتے، کوئی نہیں ملتا لڑنے کے لیے تو آپس میں لڑتے ہیں. یہ سب ہم کو سننے کو ملتا ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے اسلام میں عقل کی اہمیت. شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد وزڈم اور عقل اور حکمت پر نہ ہو. ایک ہمارے یہاں شریعت کی اصل ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جو عقل سلیم کا حکم ہوگا. داعش کے پاس بھی عقل ہے مگر بیمار عقل ہے. طالبان کے پاس بھی عقل ہے، ہچکیاں لیتی ہوئی عقل ہے. القاعدہ کے پاس بھی عقل ہے مگر بے قاعدہ عقل. اس لیے میں کہا عقل سلیم، سالڈ عقل. ہمیشہ جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا حکم ہوگا، جو عقل کا حکم ہوگا وہی شریعت کا حکم ہوگا. اس لیے کہ دونوں کا بنانے والا ایک ہے. جس نے شریعت کے اصول بنائے ہیں اسی نے عقل کی قوت آپ کو دی ہے. عقل بھی مخلوق ہے اللہ کی طرف سے، جو میں حدیث میں آپ کے سامنے اشارہ کر چکا. اس کے بعد سن لیجیے، آپ نے سنوں باتیں میں تو جاہل آدمی ہو بالکل. آپ سے پوچھوں انبیاء کتنے ہیں؟ انبیاء کے معنی ہوتے ہیں نبی. انبیاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کی جمع ہے انبیاء، پیغمبر، پروفٹس. کتنے ہیں آپ کو یاد ہوگا، آپ کہہ دیں گے تقریباً 1,24,000، 1,40,000 اور جتنا بڑھائیے. نو. پیغمبر دو طرح کے ہیں. ایک پیغمبر وہ جو ظاہر میں تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہمارے حضور، حضرت ابراہیم، یہ سب ظاہر پیغمبر تھے. حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ میں عقل کی صورت میں ایک نبی رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا بڑا لمبا سسٹم ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے. تو اب پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ ظاہری پیغمبروں کی تعداد ہم کو معلوم ہے، باطنی پیغمبروں کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا. ہر نبی، ہر انسان کے ساتھ اس کی عقل کی شکل میں ایک نبی رکھ دیا گیا ہے. یہ بات کیا قرآن کے خلاف ہے؟ معصومین نے ارشاد فرمایا ہماری کسی بات کو اس وقت تک ایکسیپٹ اور سویکار نہ کرنا جب تک قرآن سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہے نا. اب قرآن بھی ہے کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کو اللہ نے نفس دیا ہے اور نفس کی صفت یہ ہے کہ اس کو ہم نے بتا دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تباہی کیا ہے، آبادی کیا ہے، تعمیر کیا ہے، تخریب کیا ہے. تو کوئی جنگل میں بھی اگر تم ہو اور وہاں کوئی تم کو بتانے والا نہیں، یہاں سے پوچھنا. جو یہاں سے جواب آئے وہی ہمارا جواب ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اسلام کتنا ریزنیبل ریلیجن ہے، لیکن بہترین سے بہترین مشین بھی آپ ایک جاہل کو دے دیں اس مشین کی مٹی پلید ہو جائے گی. ڈر رہا ہوں کہ یہ وقت کی آس نہ ہو جائے. اچھا بیٹا یہ بتائیے ہوائی جہاز کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ اڑانے کے لیے ہوتا ہے نا. آپ بیٹھے ہیں ہوائی جہاز کے اوپر، ایک پائلٹ ہو، بولے کہ آپ کو اڑ جائے گا. چھوٹا سا پلین سسنا ہو. جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اس وقت جو رائدہ صاحب اترولہ تھے انگریزوں کے زمانے میں، غالباً کا نام بڑے نیک آدمی تھے، مصطفیٰ علی خان. جب جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے ان کو، ایک بیچارے کو سیدھے سادے آدمی تھے، ان کے سلاپے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سسنا پلین دے دیا.
سیسنا پلین چھوٹا سا ہوتا ہے جو 2 آدمیوں کو لے کر اوپر اڑ سکتا ہے. وہ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ چھوٹا سا کچا رن وے بنوا لیجیے, اس پر بیٹھیے, اڑیے, گھومیے پھریے اور اس کو اتار لیجیے. ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مجھے لے کر اڑ جائے گا تو ڈر گئے. سیدھے آدمی ڈرتے بہت نہیں ہے. انہوں نے اس کو ایک کھیت میں رسیوں سے باندھ کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ اڑنے نہ پائے. یہ میرے والد کا تھا. بندھے بندھے وہ ہوائی جہاز اسی کھیت میں سڑ کر گل کر ختم ہو گیا. عقل کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو شے اڑانے والی ہوتی ہے, اونچائی پر لے جانے والی ہوتی ہے, خود اسی کو زمین پر بٹھا لیا جاتا ہے. کیا نہیں, عقل کی بہت اہمیت ہے. ایک بہت بڑا ادیب, بہت بڑا ادیب, اس سے بڑا ادیب اینڈ مین آف لیٹرس عرب میں کوئی گزرا نہیں. اس کا نام ہے جاحظ. بہت پہلے تھا, سینکڑوں برس پہلے. جاحظ, جیم الف ہائے ہوتی اور زا جس کو کہا جاتا ہے, جاحظ تھا. اس کی کتابیں آج تک اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, اور پی ایچ ڈی کے لوگ اس کو بغیر آگے بڑھتے نہیں ہیں. بہت بڑا ادیب تھا, مگر جتنا بڑا ادیب تھا اتنا ہی بدشکل تھا. کالا دھیمڑ, بچے دیکھ کر ڈر جائیں, ہیبت ناک شکل, مگر کوئی یہ ڈر کے معنی بیان نہیں کرتا تھا. بہت قابل آدمی. اس کی کتاب ہے البیان والتبیین, جو عربی حضرات ادبی سے واقف ہیں ان کو معلوم, بڑی اسٹینڈرڈ کتاب ہے البیان والتبیین. اس میں ایسے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی مجھے کبھی شرمندہ نہ کر سکا. میں نے ایسے پٹاخ سے اس کو جواب دیا کہ الٹا وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا. کہا حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو بڑے سے بڑے انٹیلیجنٹ اور ذہین آدمی شرمندہ نہ کر سکے, ایک معمولی عورت نے اس کو شرمندہ کر دیا. خود ہی لکھتا ہے کہ اس عورت نے مجھے یوں شرمندہ کیا کہ ایک شہر میں بہت زبردست آرٹسٹ تھا, پینٹر تھا, جو تصویریں بنانے میں بہت ایکسپرٹ تھا. وہ عورت میرے پاس آئی کہ میرے ساتھ آپ 2 منٹ کے لیے چل سکتے ہیں. عورت کے 2 منٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. 2 منٹ عورت کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ بیچارہ کیا سمجھے, کہا آئیے. آگے آگے وہ عورت, پیچھے پیچھے جاحظ. اتنا بڑا تھی مگر بہت بدصورت, بہت ہی بدصورت. کہنے لگا وہ عورت مجھے اس پینٹر کے سامنے لے گئی اور میری طرف اشارہ کر کہا کہ ایسا. پھر میں سمجھی میں کیا کہہ رہی ہے. کہا میری طرف اشارہ کر کہا ایسا, اور بھاگ گئی. اور میں نے دیکھا وہ بیچارہ ہنس رہا ہے پینٹر. میں کہا کیا مسئلہ ہے, یہ کیا معمہ ہے, کیا ہے. کہا حضور جائیے جائیے, کوئی بات نہیں, نتھنگ, آپ جائیے, کوئی ایسی بات. کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے. کہا حضور اب آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ مدتوں سے میں نے کہہ رہی تھی کہ شیطان کی تصویر بنا دو. میں نے کہا شیطان دکھاؤ تو تصویر بنا دو. عورتیں بڑی چتور ہوتی ہیں, بہت سیدھا سادہ نہ سمجھ, اتنے بڑے مین آرٹ کو بیوقوف بنا دیا. جاحظ نے مولا علی کے بارے میں لکھا ہے, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ذرا دبا کے ترجمہ کر رہا ہوں بچا کے. دیکھیے جہالت کی کیا مصیبت ہے اور عقل کیا نعمت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی عقل مند سے گفتگو ہوئی وہ مجھ سے ہار کے چلا گیا. جب کسی انٹیلیجنٹ جینیس سے میری گفتگو ہوئی, مجھ سے بڑا جینیس کون ہوگا, وہ ہار کے چلا گیا. اور جب جاہل سے گفتگو ہوئی معاملہ الٹ گیا. جاہل کو کبھی میں ہرا نہ سکا, قابل و عالم و فاضل اور انٹیلیجنٹ آدمی مجھے کبھی ہرا نہ سکا. اب آپ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ کرنا آپ کا. عزیزوں, بس عقل کا چیپٹر میں یہاں کلوز کر رہا ہوں. پچھلے کی باتیں بہت سی ہیں. انسان اور جانور میں ایک فرق ہے یا 2-3 فرق ہے. اس میں ایک سب سے اہم فرق یہ ہے, جانور جتنی تیز دوڑتا ہے آپ دوڑ نہیں سکتے. جانور جتنا اونچا اڑتا ہے آپ اتنا اونچا اڑ نہیں سکتے. جانور میں جو سینسر ہیں اس کو آپ جان نہیں سکتے. کتا بیچارہ, اس میں بہت مسئلہ آتے ہیں. کتے میں اگر سینس ڈیولپ کر دیا سائنٹیفکلی تو کیا کیا سینس اس میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں.
آج ہم کو یہ معلوم ہے، آج 21 سینچری میں کہ کتے میں اور جہاں سینسز ہوتے ہیں وہاں ایک سینس یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ سونگ کے کون بتائے گا بھائی؟ وہ سونگ کے سمجھتا ہے کہ بد کردار ہے کہ نیک کردار ہے۔ قرآن اس کی خبر بہت پہلے دے چکا ہے، اسی لیے آج آخری مجلس میں آپ کا شانہ جھنجھوڑ رہا ہوں، مولا کی زری کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی کو اسلام کا دشمن نہ سمجھیے، ہیلپر ہیں اسلام کے۔ یہ آپ کو واللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام ایک مجلسوں میں مجھے آپ یہی موضوع دے دیجیے، دیکھیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج میں مثال دے رہا ہوں، آج معلوم ہوا کہ کتے میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ سونگ کے سمجھ لیتا ہے کہ آدمی خطرناک ہے، ڈاکو ہے کہ ایماندار ہے، چور ہے یا ایماندار ہے۔ کیا قرآن نے اس حقیقت کو نہیں بتایا؟ پڑھیے سورہ کہف۔ جب اصحاب کہف چلے ہیں اپنی جان بچا کر غار کی طرف، ایک ایسٹرے ڈاگ سڑک پر گھومنے والا کتا ان کے پیچھے ہو گیا، وہ بھگا، وہ ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں، چلا رہا ہے۔ جب دیکھا اور چھوڑ ہوگا بھائی آنے دو اس کو، آنے دو اس کو۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے سونگ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، بے نیکاں گرفت مردم شد، شیخ سعدی نے کہا، سونگ کر سمجھ لیا ہزاروں برس پہلے یہ نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، کسی قیمت پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے، یہ قرآن میں ہے، ہم آیتیں نہیں پڑھوں گا، بہت کم ہے، لیکن آگے جواب رکھیں، قرآن میں ہے یہ کہ وہ جب اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، یہ غار کے در پر آ کر یوں ہاتھ کر کے دروازے پر بیٹھ گیا، گھور رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جاؤ گے تو اس کی آنکھیں دیکھ کے ڈر جاؤ گے، ایسی ہیبت ناک صورت سے گھور رہا ہے۔ ہوا یہ اس کتے نے نیک انسانوں کو پہچان لیا تھا، ان کے پیچھے لگ گیا، ان کی حفاظت میں، ان کی حفاظت کی۔ میں کراچی میں تھا ایک تقریب میں، مرحوم یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں، علامہ کوثر نیازی، وزیر اسکالر بھائی سے معمولی تھوڑے، انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ چونکہ اس کتے نے، سنیے گا بھائی سنیے، چونکہ اس کتے نے اولیاء خدا کی حفاظت کی تھی تو ایک پرابلم پیدا ہو گئی، اللہ اس کو اس کی جزا میں جنت میں بھیجنا چاہتا تھا۔ جنت میں نجس ہے، جا نہیں سکتی، کتا ہے نجس، تو اللہ نے ایک اسپیشل قانون صرف اس کتے کے لیے بنایا کہ اس کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اجر ہے اولیاء خدا کی حفاظت کی۔ ایک کتا نجس وہ بھی اولیاء خدا کی حفاظت کرے تو اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کا پیغام مرتبہ زیادہ؟ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اصحاب کہف۔ کتا اگر اولیاء خدا کی حفاظت کرے تو اسے پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ابو طالب جو پیغمبر کی حفاظت کرے گا، جتنا زمانہ یہ آگے بڑھتا جائے گا قرآن کی چھپی ہوئی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ جو قرآن کے ہم وزن ہیں انہوں نے کہا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَجْرِي مَجْرَى الزَّمَانِ، قرآن زمانے کو لے کے چلتا ہے اپنے ساتھ، آگے آگے قرآن چلتا ہے، پیچھے پیچھے زمانہ آتا ہے۔ تو جتنی ترقی ہوتی جائے گی آپ بالکل اطمینان رکھیں میرے جوانوں، میرے بچوں، میں جاہل آدمی اپنی حقیقت جانتا ہوں، قرآن کی چھپی ہوئی حقیقتیں، اور یہ خود قرآن نے بتا دیا، سنرہم آیاتنا فی الآفاق۔ اب ترجمہ میں نہیں کروں گا، بات کو مجھے آگے۔
اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن رکھیے. شیعوں سے خاص طور پر گزارش ہے آپ قرآن کو پکڑ لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جہاں خطرناک مواقع ہوتے ہیں وہاں میں ارشاد آیت پڑھ دیتا ہوں. مولانا نے کیا کہا ہے آپ کو دیکھیے نظر لگا میں فرماتے ہیں اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. جب کسی سمسیا میں کنفیوژن ہو جائے, جب کسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہو, فعلیکم بالقرآن, کہیں نہ جاؤ, گو اسٹیٹ تو قرآن کے پاس جاؤ. قرآن چٹکی بجاتے تمہارا مسئلہ حل کرتے. اس لیے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈریے نہیں. آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ سائنس اسلام کی دشمن ہے, سائنس اسلام کی خادم ہے. سائنس پڑھو گے تو بہک جاؤ گے, سائنس پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب عقل کے بارے میں بس میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کیا کہ انسان کے پاس اللہ نے انسان کو 3 چیزیں دی ہیں. پہلے عقل جو کسی کو نہیں دی, دوسرے علم, گیان, نالج, یہ بھی صرف انسان کو. اب کیا کروں, وہ تو میں پڑھ نہیں پایا, بہت وہاں مسئلہ پھیل گیا. علم, اسلام میں علم کی منزل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیوز پر کیا تھا کہ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے, یہ اصول کافی سے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم تشریف لائے تو تھوڑی دیر بعد جبرائیل آئے, آنے کے بعد کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. پیش کی چیزیں عقل, حیا اور مذہب. حضرت آدم نے عقل کو لیا. اب آتا ہے جناب سلیمان کا زمانہ. یہ واقعہ قرآن میں ہے. سلیمان نے اللہ کی بس میں آیت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریفرنس کے طور پر یاد رہے. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نے دعا کی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت سلیمان نے ہماری بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایسی سطح دے, ایسی حکومت دے, ایسی پاور دے کہ میرے بعد پھر کسی کو ملے نہیں. اللہ نے ایسی حکومت دی ان کو. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس حکومت کی جب دعا کی حضرت سلیمان نے تو جبرائیل نازل ہو. پھر وہی کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا. کہا کیا؟ کہا وہی 3 چیزیں. کہا کیا 3 چیزیں؟ کہا پہلے وہی حکومت ہے, سطح جس کے لیے تم نے دعا کی. دوسرے ہے دولت, ویلتھ. اس لیے کہ اس زمانے میں سوئس بینک نہیں تھا کہ نیتا اپنی دولت وہاں رکھ دیتے. دولت کے بغیر حکومت چلتی نہیں. دوسرے ہے دولت, دولت کے حکومت, پیسے بغیر حکومت چلتی نہیں چل سکتی. اور تیسرے ہے گیان. سنیے, جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں وہ سنیں. تیسرے ہے علم. صحیح آپ نے اگر چنا تو آپ کی حکومت ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. آپ جناب سلیمان غور کیا. غور کرنے کے بعد کہا کہ جبرائیل آپ جا کر میرے معبود سے کہہ دیجیے کہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی, دعا کی تھی کہ مجھے حکومت ملے, لیکن اب حکومت کے مقابلے میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ میں حکومت کو چھوڑ رہا ہوں. میں حکومت کو چھوڑ رہا ہوں. جو تفسیر ہے بھائی, اللہ سے کہیے مجھے علم چاہیے. مجھے سن رہے ہیں آپ, نہیں سن رہے ہیں؟ حکومت کے مقابلے میں علم کو منتخب کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا کہ جب سلیمان نے کہا علم تو جبرائیل نے دولت و حکومت سے کہا کہ تم چلو. غور کیجیے گا, حکومت اور دولت سے کہا کہ تم چلو, حکومت اور دولت دونوں سے کہا کہ تم چلو. سلیمان نے تم کو ریجیکٹ کر دیا. ان کا اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو گائیڈنس دے دی, گائیڈ کر دیا کہ جدھر جدھر علم جائے, گیان جائے. کیا کروں, وقت کم ہے بہت. آپ غریب ہیں, غریب ہیں, چوری نہ کیجیے, انڈے کھائیے گا. کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھ لیجیے. چوری, کوئی بھی چوری کرے وہ ڈنڈوں سے بچے گا نہیں, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان. چوری مت کیجیے, ڈنڈے کھائیے گا. آپ کو دولت چاہیے ہے, اللہ کا وعدہ ہے جدھر علم ہوگا دولت خود ہی آ جائے گی. دولت خود ہی آ جائے گی. حکومت میں مداخلہ چاہتے ہیں, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ اللہ ہر مومن کو ایمرجنسی ہونے سے بچائے.
اللہ ہر مومن کو ایم پی ہونے سے بچائے، اللہ ہر صاحب ایمان کو منتری ہونے سے بچائے، سنتری بنا دے منتری نہ بنا۔ بھائی منتری ہو مگر منتری کے ساتھ کرپشن آتا ہے کیا؟ کیا خالی آسارام اور رامپالی ہیں؟ اس حمام میں سب ننگے ہیں، ساری باتیں آپ کو معلوم ہے۔ بھائی ہم شیعہ اور عقیدوں کے ساتھ ساتھ ولایت کے بھی قائل ہیں، مگر یہاں ولایتی بگھی کسی اور کے لیے آ گئی، وہ توجہ ہے۔ تو ولایت جب بگھی بن جاتی ہے تو نہ معلوم کون کون اس پر سوار ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اگر قرآن پر آپ کو اعتبار ہے پکڑ لیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، مولا علی فرماتے ہیں جس کو علم مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا، اور جس سے علم چھن گیا اس سے سب کچھ چھن جائے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ اسی لکھنؤ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے، یہ اسی لکھنؤ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے کیسے غریب تھے جنہوں نے علم کو پکڑا، آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اسی لکھنؤ میں ایک راجہ صاحب تھے، سچا واقعہ، نام نہیں لوں غیبت ہو جائے گی، بڑے راجاؤں میں تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ بچوں کو پڑھائیے، کہتے ہمیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو اسٹیٹ موجود ہے، ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ مگر یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ دولت بے وفا ہوتی ہے، علم با وفا ہوتا ہے۔ دولت کا بھروسہ نہیں، اس لیے تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں جتنے غدار گزرے ہیں وہ سب دولت کے پیچھے بھاگے ہیں۔ اور کی پڑھیے تھا ایٹ گلانس، جتنے غدار ہیں، بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، وہ سب دولت کے پیچھے بھاگے ہیں، اور این موقع پر دولت نے دغا دی ہے۔ اور جتنے صحیح رہنما ہیں، صحیح لیڈر ہیں، صحیح رہبر ہیں، ان سب نے علم کو پکڑا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دینے آپ علم۔ اس لیے اس آخری مجلس میں تیسری مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کے مسئلوں کا حل کوئی سیاسی پارٹی نہیں۔ دیکھ لیجیے گا، میری بات نہیں مانیے، میں بھی خود اب جانے والا ہوں۔ کوئی سیاسی پارٹی جو آپ کا محتاج ہو وہ آپ کو بے نیاز کیسے بنائے گا؟ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سمجھے آپ؟ جو آپ کا محتاج ہو، جو آپ کے نیتا بن کر آتے ہیں، وہ آپ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر ان کو ووٹ دیں گے تو وہ نیتا بنے گا، ووٹ نہیں دیں گے وہ بس بسا کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کی کرسی آپ کی محتاج ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ غنی نہیں ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے۔ میں کسی کو برا نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی قوم سے بات کرتا ہوں، اور مسائل کے حل کرنے کا کیول ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بچوں کو دیں یا نہ دیں، ان کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن دیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دینے آپ